جل جلالہ نے دوسرے انسانوں کے ساتھ لگا رکھی ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے انسان کس انداز میں رہے، کون سے اصولوں کی پاسداری کرے، کن اصولوں کے مطابق انسان اس سوسائٹی اور معاشرے میں زندگی گزارے تو انسان کو خود بھی سکون ملتا ہے، انسان کے ارد گرد افراد کو بھی سکون ملتا ہے۔ وہ اصول کیا ہونے چاہیے، ان کے حوالے سے گزشتہ پیر سے میں نے بہت ساری باتیں عرض کی تھی کہ مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمان سوسائٹی کے تمام افراد ایک تو عقیدہ توحید پر جمع ہوتے ہیں، عبادات پر سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرے میں صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، طہارت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسلامی سوسائٹی اور اسلامی معاشرہ سادگی کا درس دیتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں لغو اور فضول اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اسلامی سوسائٹی میں اخوت اور ہمدردی کا سبق ملتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ، دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی محسوس کرنا۔ اسی طرح اسلامی سوسائٹی اور معاشرے میں حقوق کی پاسداری کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔ مسلمان پر دوسروں کے کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام نے بے جان چیزوں کی بھی حقوق مقرر کی ہیں۔ انسانوں کے حقوق اپنی جگہ ہیں، انسانوں میں پھر کیٹیگری رکھی ہے کہ انسانوں میں جو رشتے کے ساتھ، جو تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کسی رشتے میں، اس کے حقوق اتنے زیادہ ہیں۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے آپس کے حقوق ہیں۔ اسی طرح پھر انسان کے ساتھ رہنے والے یعنی پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور پھر کافروں تک کے حقوق رکھے ہیں، جانوروں کے حقوق رکھے ہیں، سواریوں کے حقوق رکھے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک موقع پر، راستے میں بیٹھنے سے بچو، راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر چھوٹے ہیں، ہم نے کوئی بات چیت کرنی ہوتی ہے، آپس میں کوئی مشورہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے، گھر چھوٹے ہیں۔ صحابہ کے گھر کتنے ہوتے تھے؟ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ مبارک تھا، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ایک کمرہ تھا، درمیان میں پردہ لگا ہوتا تھا، اگر کسی غیر محرم نے ملنے کے لیے آنا ہوتا، میں پردہ ایک طرف پردہ ڈال کے دوسری طرف چلی جاتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آنے والے شخص سے ملاقات فرماتے۔ اتنا چھوٹا سا حجرہ۔ آج ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، الگ الگ کمرے ہیں، یہ بیڈ روم ہے، یہ ریسٹ ہاؤس ہے، یہ کیا ہے جی، یہ مہمانوں کا کمرہ ہے، یہ جی لمبا چوڑا واش روم ہے، یہ جی لمبا چوڑا کچن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کی زندگی کی ساری محنت آخرت کو بنانے میں لگتی تھی، ہماری 24 گھنٹے کی محنت دنیا بنانے میں لگتی۔ ہم کہتے ہیں دنیا کا گھر اچھا ہو جائے، دنیا کا کام بڑا ہو جائے، دنیا کا میرے رہنے کی جگہ اچھی ہو جائے۔ صحابہ ہر بات میں اس چیز کی فکر کرتے تھے، میری آخرت بن جائے۔ آخرت کو بناتے ہوئے دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان صحابہ برداشت کر لیتے تھے، بڑے سے بڑا نقصان ہوتا تھا برداشت کر لے، آخرت کا سودا برداشت نہیں تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری آخرت جاتی ہے چلی جائے، دنیا کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ہماری گندی عادت یہ ہے۔ صحابہ کے اندر کمال یہ تھا کہ وہ آخرت کے نقصان کو نقصان سمجھتے تھے، دنیا کے نقصان کو برداشت کر لیتے تھے، آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ بہرحال چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور ہمارے پاس بیٹھنے کی اور جگہ نہیں ہوتی، آپ کہہ رہے راستے میں نہ کھڑے ہوا کرو بات چیت کے لیے، اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ یہ نوجوانوں کے لیے بھی بالخصوص بڑا اس میں سبق ہے۔ بازاروں میں کھڑے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، شب معراج ہے، شب برات ہے، اور جی فلانا فنکشن ہے، کھڑے ہیں راستوں میں، بازاروں میں۔ اور اگلی بات بھی عرض کر دوں بڑی معذرت کے ساتھ، بس اوقات ہم لوگ دینی مجالس کرتے ہیں بازاروں میں، راستوں میں، مارکیٹوں میں، راستہ بند کر کے۔ کیا ہو رہا ہے؟ محفل نعت ہو رہی ہے، اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگائے ہوئے،
اب محلے میں کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کو جو مرضی تکلیف ہو جی دین کا کم ہو رہا ہے، یاد رکھیں دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ دین کی واضح تعلیم کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی صحابہ کو راستے میں کھڑے ہو کر بات چیت کرنے سے بھی منع کیا۔ حضور ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کیا کریں؟ فرمایا اگر راستے میں کھڑا ہونا پڑے تو راستے کا بھی حق ادا کرو۔ حقوق کی پاسداری اسلامی معاشرے کا حسن ہے، جس چیز کا جو حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے، یہ ہے اصل چیز۔ فرمایا راستے کے حق ادا کرو۔ صحابہ حیران ہوئے، حضور راستے کا بھی کوئی حق ہوتا ہے؟ سنیے ذرا حدیث، ہم نے آج تک شاید اس پر غور نہ کیا ہو۔ راستے کا بھی حق ہے، گزرنے والی گلیوں کا بھی حق ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، بے جان چیزوں کے حقوق، راستے کا حقوق حضرت کیا ہے؟ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا 5 حق ہے، 5۔ نمبر 1، کوئی گزرے اسے سلام کرو، کوئی سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو، یہ راستے کا پہلا حق ہے۔ گزرتے ہوئے راستے میں گزرنے والوں کو سلام کیا جائے، ہر گزرے سے حدیث میں آتا ہے یہ قیامت کی نشانی ہے، جاننے پہچاننے والوں کو تو سلام کرے گی، جس سے جان پہچان نہیں اس کو سلام بھی نہیں کرے۔ یہ میرا کیا لگتا ہے؟ بلکہ بعض اوقات تو جاننے والوں کے لیے بھی دل میں اگر نفرت کے جذبات ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے منہ پھیر کر نکل جاتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ حکم ہے سلام عام کرو، سلام ہر ایک سے کرو۔ تو راستے کا پہلا حق ہے سلام کیا جائے، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے۔ دوسرا حق فرمایا راستے میں ایسے کھڑے نہ ہو کہ چلنے والوں کے لیے راستہ تنگ پڑ جائے۔ ہم چوک پہ کھڑے ہیں، 2 4 5 10 نوجوان ہلہ گلہ کر رہے ہیں، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، ان کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب تو اللہ حفاظت فرمائے، بڑے بڑے بوڑھوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، سفید بال آگے، پھر بھی نظر کے اندر اتنی بے حیائی ہے دوسروں کی بہو بیٹیوں کو، اس وقت تک جان نہیں چھوڑتے جب تک وہ راستے سے گزر کے دوسری طرف نہ چلی جائے۔ عجیب بے حیائی کا ماحول ہے ہمارے معاشرے۔ فرمایا دوسرا حق یہ ہے گزرنے والوں پر راستہ تنگ نہ کیا جائے، تمہاری وجہ سے گزرنے والوں کے لیے راستہ چھوٹا نہ پڑ جائے۔ اس طرح کھڑے ہو کر اگر بات چیت کرنی پڑے سائڈ پر ہو کر کرو کہ چلنے والوں کے لیے گلیاں تنگ نہ پڑے۔ مجھے بتایا محفل نعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جلسہ راستے میں کروانے کی پھر اجازت ہوگی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ضروری بات چیت کے لیے کہہ رہے راستہ تنگ نہ کرو، آج ہم دین کی خاطر راستے بند کر کے بیٹھے ہوں۔ دوسرا حق گزرنے والوں پر راستہ تنگ نہ ہو۔ تیسرا حق فرمایا نظر کی حفاظت کرو، راستے میں بات چیت کرنی پڑے، کسی سے ملنا پڑے، اپنی نظر کو نیچا رکھو، کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو عدم تحفظ محسوس نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک خاتون زیور سے لدی پھدی ہوئی ایک لمبا سفر کر کے آتی ہے، اور کیا خوبصورت دور ہے۔ حضرت عمر فاروق کو پتا چلا، اس کے پاس گئے، جا کر پوچھا اتنا لمبا سفر کر کے زیورات پہن کر تو آئی ہے، نوجوان خاتون اکیلی سفر کر کے، راستے میں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ اس خاتون کا جواب کیا تھا؟ حضرت اتنا لمبا سفر کیا کسی مرد کو ہمت نہیں ہوئی میری طرف نظر اٹھا کر دیکھی۔ کیا پاکیزہ معاشرہ تھا۔ تو تیسرا حق بتایا گزرنے والوں پر نظر نہ ڈالی جائے، نظر اٹھا کر نہ دیکھا جائے۔ اور چوتھا اور پانچواں حق فرمایا کہ گزرنے والوں کو نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے۔ یہ 5 حق بتائے راستے کے۔ وہ اسلام جو راستے کے حق بتاتا ہے وہ کسی کے حق مارنے کی بھلا اجازت دے گا ہمیں؟ اسلام تو حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ بہرحال حق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، ماں باپ اور اولاد کے حقوق کیا ہے، اور باقی پڑوسیوں کے حقوق، دیگر حقوق پر بات انشاءاللہ آئندہ پیر کو میں عرض کروں گا۔ میں نے جو عرض کیا اسلامی معاشرے اور سوسائٹی کی یہ خصوصیات، یہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو میں نے گزشتہ پیر کو بھی عرض کیے تھے، آج بھی عرض کر دیے کچھ۔ اسی طرح
اسلامی معاشرے کو اگر آپ پڑھیں حدیث کی کتابوں میں، اسلامی معاشرے کے چند اور اہم اصول عرض کرنے لگا ہوں، اسے بھی پلے باندھ کر جائیے گا۔ آج کا پہلا اصول جو عرض کرنا ہے مجھے اسلامی معاشرے اور سوسائٹی کا، ہمیں جسے اپنے گھروں میں عام کرنا ہے، بچوں کو بھی یہ ادب سکھانا ہے۔ پہلا حق آج کا جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے استئذان۔ استئذان معنی کیا ہے؟ کسی کے گھر جاتے ہوئے اجازت طلب کرنا، اجازت مانگ کر جانا۔ آج ہم گھروں میں جاتے ہیں، ایسے دبے پاؤں جائیں گے کسی کو پتہ نہ چلے میں آ گیا ہوں۔ جاسوسی، تجسس، حدیث میں اس سے منع کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا تجسسو، ایک دوسرے کے اندر تجسس نہ کیا کرو، یہ میری غیر موجودگی میں کرتے کیا ہے۔ یہ شک وہ بیماری ہے جو میاں بیوی کے آپس کے تعلق کے لیے زہر قاتل ہے۔ شک کرنا، کہیں خامد شک کر رہا ہے، کہیں بیوی شک کر رہی ہے، کہیں والدین شک کر رہے ہیں، کہیں اولاد شک کر رہی ہے۔ گھر کے لیے یہ چیز زہر قاتل ہے، گھر کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی۔ چپکے سے داخل ہونا، دیکھو میں کون کیا کر رہا، جی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، جبکہ میرے گھر میں صرف میری ماں ہے اکیلی اور کوئی نہیں ہے، کیا میں اپنے گھر میں جاتے ہوئے بھی اجازت لے کر جاؤں؟ سنیں حدیث۔ آج کل لاک کی چابی ہر گھر کے فرد کے پاس ہے، ہم جاتے ہیں بس چپ کر کے لاک کھولا اور اندر داخل ہو۔ حدیث میں آتا ہے کھٹکھٹا کے جاؤ، کھنگھار کے جاؤ۔ اگر کوئی غیر محرم ہے پھر تو اس وقت تک جانا جائز نہیں ہے جب تک اندر سے آرڈر نہ ملے کہ پردہ ہو گیا اب آپ اندر آئیں۔ کچھ لوگ اس کو بھی برا سمجھتے ہیں، جی ہاں، وہ جو غیر محرم رشتہ دار ہوتے ہیں نا، خالو، پھوپھا، کزن، یہ جو غیر محرم رشتہ دار ہیں، ان کو اگر آپ کہہ دیں کہ جی آپ نے ہمارے ہاں اگر آنا ہے تو ہماری بچیاں آپ کے لیے غیر محرم ہیں، آپ کھنکھار کے آیا کریں، آپ دروازہ بجا کے آیا کریں۔ اگر پھوپھا کو منع کرے تو پھوپھا ناراض ہو جاتی ہے، وہ میرے شوہر سے پردہ، اتنا تو تمہیں بچوں کی طرح پالا ہے۔ اگر خالو جان سے یہ بات کہہ دی جائے تو خالہ جان ناراض ہو جاتی ہے، میرے شوہر سے پردہ۔ خالو غیر محرم ہے، پھوپھا غیر محرم ہے، جتنے زاد کزن ہے، خالہ زاد، مامو زاد، پھوپھو زاد، تایا زاد، چچا زاد، سب غیر محرم ہے۔ دیور اور جیٹھ بھی غیر محرم ہے، ان سے بھی پردے کا حکم۔ تو گھر میں جاتے ہوئے اجازت لے کر، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں میری صرف اکلوتی ماں ہے، والدہ ہے، کیا میں تب بھی اجازت لے کر جاؤں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے پھر سوال کیا، حضور میں کہہ رہا ہوں گھر میں صرف میری ماں اور کوئی نہیں ہے، میں اکیلا رہتا ہوں والدہ کے ساتھ، میں پھر بھی اجازت لے کر جاؤں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے تیسری دفعہ جب پھر پوچھا نا، کیا شفیق نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ایسی حالت میں اپنی والدہ کو دیکھو جس حالت میں دیکھنا مناسب نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی والدہ نے اندر دوپٹہ اتارا ہوا ہو، کوئی ایسی حالت میں بیٹھی ہے کہ وہ تمہارے سامنے جانا یا ایک دم اچانک ان کے سامنے جانا اچھی بات نہیں ہے، شرم و حیا کے خلاف ہے۔ اپنے گھر میں بھی جاؤ تو دروازہ بجا کے جاؤ، اجازت لے کر جاؤ۔ اور اگر اجازت لینا، جیسے آج کل بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، گھر والے دور ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے لیے بار بار دروازے پر آنا ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے کم از کم درجہ یہ ہے کہ ایسا کھٹکا کر کے جانا اندر والوں کو پتہ چل جائے والد صاحب تشریف لا رہے ہیں، چچا جان آئے ہیں، مامو جان آئے ہیں، خالہ جان آئی ہے، جانا تایا جان آئے ہیں، رشتہ جو بھی ہو جتنا مرضی قریبی ہے، ماں بیٹے سے زیادہ قریبی تو کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کہہ رہے اجازت لے کر جاؤ۔ اپنے گھر میں بیوی ہے اکیلی تب بھی اجازت لے کر جانا۔ کتنی دفعہ ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ سرپرائز دینے کے چکر میں اگلے بندے کی جان چلی گئی۔ جی ہاں، ہم بعض اوقات سرپرائز کا بھی چکر ڈالتے ہیں، اور میں سر یکدم جا کے خوش کر دوں، اس سے بھی بس اوقات ایسے ایسے نقصان ہو جاتے ہیں جس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ اسلام خوبصورت مذہب ہے، اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے، گھر میں بھی جانا تو اجازت لے کر جاؤ اور برا نہ منایا کرو۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے نماز کے مسائل نہیں بتائے، اتنا کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، مختلف موقعوں پر چھوٹی چھوٹی باتیں کر دی، زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔
روزے کے زیادہ مسائل نہیں بتائے، موٹے موٹے کچھ مسائل بس، زکوٰۃ کے جو فرض چیزیں اس کے مسائل نہیں بتائے۔ جب استیزان کا مسئلہ تھا نا، ہمارے ہاں ایک بات علماء اکثر کہتے ہیں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، اپنے گھروں کی عورتوں کو نا، اپنے گھر کی خواتین کو 3 سورتوں کا ترجمہ ضرور پڑھایا کریں، ضرور پڑھایا کریں۔ میں خواہش کروں گا کہ اس رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ آپ کے اسی مسجد میں یا آپ کے قریبی کسی جگہ پر 3 سورتوں کی تفسیر ضرور خواتین سن لیں۔ سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ نور، ان 3 صورتوں میں اللہ جل جلالہ نے گھریلو زندگی کے بڑے زبردست آداب بیان کو بڑی تفصیل سے بیان کیے۔ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، گھر میں داخل ہونا، گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں۔ سورہ نور اٹھائیے، اللہ نے پورا رکوع داخل کی، پورا رکوع کے اندر اللہ نے احکامات بیان کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، آج جا کر ذرا سورہ نور کا یہ رکوع اٹھائیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم۔ پورا رکوع اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا جب کسی کے گھر میں جاؤ اجازت طلب کرو، 3 دفعہ اجازت مانگنی چاہیے۔ یہ جو میں احکامات بتا رہا ہوں شریعت کے احکامات ہیں، کسی کے گھر میں جاتے ہوئے بھی یہی احکامات ہیں، اور آج کل جدید دور میں موبائل پر فون کرنے کے بھی یہی احکامات ہیں۔ اسلام ہمیں ہر چیز کا ادب سکھاتا ہے، اسلام بے ڈھنگا نہیں بناتا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں میں صوفی ہوں، میں ننگ دھڑنگ ملنگ بنا ہوا ہوں اور میں بڑا دیندار ہوں، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ اسلام ہر چیز کے آداب سکھاتا ہے، بڑا خوبصورت مذہب ہے۔ اللہ کی قسم ادب انسان سنتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے کہ کتنی خوبصورت زندگی اسلام نے ہمیں دی۔ فرمایا کسی کے گھر میں جاؤ، گھنٹی بجاؤ، اجازت مانگو، اگر اجازت مل جائے بہت اچھا، اندر داخل ہو جاؤ۔ اگر اندر سے کہا جائے کہ جن سے آپ ملنے کے لیے آئے وہ صاحب گھر پہ نہیں ہے، برا نہ مناؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ ہم برا مناتے ہیں، اور جی میں اس کا چچا لگتا ہوں، اس نے مجھے گھر میں بٹھایا ہی نہیں، میں اس کا ماموں، میں اس کا خالو لگتا ہوں، اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں، میں تو اس کا کزن لگتا ہوں، اس نے تو مجھے گھر میں پانی نہیں پوچھا، اتنے کنجوس ہیں۔ اللہ کے بندے، اندر جو موجود ہے وہ تیری غیر محرم ہے، تو اس کا دیور لگتا ہے، تو اس کا جیٹھ لگتا ہے، غیر محرم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے غیر محرم کے ساتھ ایک جمع، جب یہ 2 غیر محرم جمع ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا۔ آپ لاکھ دفعہ کہ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کی قسم کسی غیر محرم عورت کو کوئی غیر محرم مرد لاکھ دفعہ بھی کہنا اور میرا دل صاف ہے، میں تیرا بھائی ہوں، تیرے بھائی کی طرح ہوں، جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے جو بندہ یہ کہتا ہے۔ چاہے تمہاری کمپنی کا باس ہے، چاہے تمہارا کولیگ ہے، چاہے تمہارا دیور ہے، چاہے تمہارا جیٹھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی زبان کسی کی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا دیور اور جیٹھ تو موت کی طرح ہے، جیسے موت سے بچتی ہو ایسے دیور اور جیٹھ سے بھی پردہ تم پر لازم ہے۔ ہمارے گھروں میں بے احتیاطی ہے۔ میں نے کچھ عرصہ قبل ایک بات کہی تھی، جب ہم ان باتوں کو سنتے ہیں پھر ہمیں یہ باتیں چبھتی ہیں۔ میں نے کہا تھا صرف وظائف پڑھنے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لو یہ کام ہو جائے گا۔ آج کل اگر آپ کسی کو وظیفہ نہ بتائیں، میرے پاس ساتھی آتے ہیں مشورے کے لیے، اور یہ فلاں چیز ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ہمیں کوئی تعویذ دیں گے میرا جلدی سے کام ہو جائے گا، میرا مولوی صاحب کو وظیفہ بتائیں گے، دم کریں گے، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، صرف وظائف پڑھنے سے آپ کے گھر کے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک اپنی زندگی کو 100% دین کے مطابق نہیں لائیں گے۔ 100% دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز، جب میں کہتا ہوں نا دین پر عمل کریں، پتہ کیا جواب ہوتا؟ حضرت ہم نماز پڑھتے ہیں، حضرت ہم روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کیا ہوا میں تو دیندار ہوں۔ یہ عبادت گزار ہے، یہ دیندار نہیں ہے۔ دیندار کون ہوتا ہے؟ جو پردے کے احکامات پر بھی عمل کرے۔ اجازت طلب کی ہے، نہیں اجازت ملی، واپس آ جائیں بغیر برا منائے۔ ہم برا منانے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں پوچھا ہی نہیں، میں نے کچھ سمجھا ہی نہیں، میں ان کا رشتہ دار نہیں لگتا، ناراض ہو جاتے ہیں، دلوں میں ناراضگیاں پالتے ہیں، جائز نہیں ہے یہ۔ قرآن مجید نے اس کے آداب بیان کیے، جا کر سورہ نور اٹھا کر دیکھ لیجئے، تفصیل سے اللہ نے احکامات بیان کیے۔ بالخصوص اللہ فرماتے ہیں 3 وقتوں میں وہ بچے
جو بلوغت کے قریب ہے. بچوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے بنا کر نازل کیا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ. جو ابھی حلم کو ابھی بالغ نہیں ہوئے وہ بچے بھی اجازت مانگے گھر میں جانے کے لیے. وہ چھوٹا بچے یہ کیوں ہے 10 سال عمر ہے کوئی گل نہیں. آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ حالات ہے میں آپ سے بتا نہیں سکتا. ایسے ایسے واقعات ہیں 10-12 سال کے بچوں کو وہ کچھ پتا ہے جو ہمارے بوڑھوں کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا. جی ہاں, موبائل اور انٹرنیٹ نے اتنا ہماری ذہنوں کو گندا کر دیا. میں ابھی زبان کو لگام دے رہا ہوں ورنہ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں جو بلوغت کے قریب بچے 8-10 سال کا بچہ ہے اس بچے کو بھی گھر میں اس وقت تک آنے کی اجازت نہ دو جب تک بچہ اجازت مانگ کرنا. فرمایا تمہاری اولاد میں سے تمہارے بیٹا بیٹی میں سے اپنے ماں باپ کے روم میں اپنے ماں باپ کے کمرے میں 3 وقتوں میں اجازت لیے بغیر جانا جائز ہی نہیں. اپنے ماں باپ کے کمرے میں 3 ٹائم میں من قبل صلاۃ الفجر صلاۃ الفجر سے پہلے اور دوپہر حین تضعون ثيابكم من الظہیرہ دوپہر کے وقت جب تم زائد کپڑے اتار کر سو رہے ہوتے قیلولے کے وقت اس وقت بھی اجازت لیے بغیر کمرے میں جانا جائز نہیں. اور نمبر 3 من بعد صلاۃ العشاء صلاۃ العشاء کے بعد جانا جائز نہیں اجازت طلب کیے بغیر. یہ قرآن بیان کر رہا ہوں میں کوئی فلسفہ کہانی نہیں سنا رہا. قرآن کریم نے اجازت لینے کے آداب اتنی تفصیل سے بیان کیے ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے سینکڑوں مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کے سینکڑوں مسائل ہیں. ہمارے کیا ہوتا ہے لڑکا کہتا ہے میری ماں ہے تیری ساس سے لگتی ہے کوئی بات نہیں گھر میں ماں کو اس بات کا اپنی جگہ احترام کرنا چاہیے. بیٹا ہے لیکن میاں بیوی کی آپس کی علیحدگی کے کچھ معاملات ہوتے ہیں میں اپنے بیٹے کے کمرے میں بھی اجازت لیے بغیر نہ جاؤں. اس پر برا نہیں منانا چاہیے. ماں ساس صاحبہ برا منا لیتی ہے وہی بہو میں مجھے اپنے گھر کمرے میں آنے سے روکتی ہے. اسی طرح جو ہے دیگر گھر کے رشتہ دار ہے بھائی کہتا ہے مجھے بھابھی جو ہے نا وہ لفٹ نہیں کراتی بھابھی تیرے لیے غیر محرم ہے. بہرحال اجازت طلب کرنا یہ شریعت کا حکم ہے. اپنے گھر میں جاتے ہوئے بھی اجازت مانگنی چاہیے. کسی غیر محرم کسی کے وہاں ملنے کے لیے جائیں 1 دفعہ دروازہ بجائیں دستک دیں. اگر اندر سے پوچھے کون تو صرف میں نہیں کہنا چاہیے. حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے. میں یہ بکری کی طرح میں کیا ہوتا ہے. فرمایا اپنا تعارف کراؤ میں اور علماء نے یہاں تک باریک مسئلہ لکھا ہے کسی کے ہاں بھی جائیں یہ نہ کہیں کو اندر سے پوچھا جائے کون آپ کہتے ہیں ابو بکر. اب ابو بکر تو بے شمار ہے. اپنا ایسا تعارف کروائیں جس سے اگلے گھر والے فوراً پہچان لیں. میرا نام محمد سلیم ہے میں مسجد حبیب کبریا سے آیا ہوں. اس سے گھر والے پہچانیں گے اچھا فلاں صاحب آئے. ایسا جملہ بولنا جس سے اندر والا پہچان لے. ہم مبہم بولتے ہیں اور اندر سے اگر کوئی پوچھے اپنا تعارف کرانے کو ہم اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں بے عزتی سمجھتے ہیں. شریعت نے احکامات بیان کی کوئی اس میں انسلٹ نہیں ہے کوئی اس میں بے عزتی نہیں ہے. آپ کی عزت ہے آپ کا وقار ہے آپ اپنا بھرپور تعارف کرائیے. عبد الودود بن عبد الواحد میں فلاں کا بیٹا میں فلاں ہوں فلاں صاحب سے ملنا مجھے فلاں کام ہے. تو کسی کے ہاں جانے کے آداب حدیث میں آتے ہیں. دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں سائڈ پر کھڑے ہوں. اگر اندر سے غیر محرم عورت پوچھے تو اس عورت کو بھی حکم ہے کہ پردے کے اندر اپنی آواز کو سخت بنا کر پوچھے. اور باہر جو مرد ہے دروازے کے عین سامنے چودھری صاحب بن کے کھڑے نہ ہوں کہ دروازہ کھلے اور فوراً اندر نظر پڑے. کچھ لوگوں کو یہ بھی گندی عادت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک بندہ جھانک کے سوراخ میں سے دیکھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر ڈانٹا اسے ڈانٹا کہ تیری آنکھ ضائع ہو جاتی تو یہ حدر جاتی. اندر سے کوئی بندہ تیری آنکھ میں کوئی چیز مار دیتا تو وہ بالکل ٹھیک کرتا. کتنا سخت حکم ہے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. تو کسی کے ہاں جائیں دروازہ بجایا جائے پوچھا جائے اپنا مکمل تعارف پیش کرے. 1 دفعہ سے اگر اندر سے جواب نہیں آیا تو دوبارہ بجایا جائے. دوسری دفعہ بھی نہیں آیا تو 12 تیسری دفعہ اجازت مانگی جائے. اگر اندر والے دروازہ نہیں کھول رہے تو یاد رکھیے وہ آپ کو پسند نہیں کرتے. اب آپ واپس تشریف لے جائیں. وہاں
چودھری بن کے کھڑے ہونا، جب تک اجازت نہیں ملے گی میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، بار بار دبڑ دبڑ کر کے دروازے بجانا، یہ قطعاً اسلامی شعائر میں سے نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے ایک دفعہ دروازہ بجانے کے بعد، اسی طرح ایک دفعہ کسی کو فون کرنے کے بعد دوبارہ فون کرنے سے پہلے اتنا انتظار کرے جتنی دیر میں 4 رکعت نماز پڑھی جاتی، 4 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، کم از کم 4-5 منٹ لگتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ بجا کے نہیں کھلا، 2 منٹ بعد ٹھک 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 دوبارہ۔ اللہ کے بندو، اندر والا بندہ جو اندر موجود ہے، پتہ نہیں واش روم میں ہے، پتہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کس جگہ مصروف ہے، کس حالت میں بیٹھے، وہ فوری جواب بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسلام نے یہ آداب ہمیں بتایا، فوراً دوبارہ نہ بجایا جائے، فوراً سے بارہ نہ بجایا جائے، کچھ دیر انتظار کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اللہ ذمہ داری لیتے ہیں، اللہ دنیا کے سارے معاملات میں ان کے لیے کفایت کر جاتے ہیں، کافی ہو جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد جنت کو ان کا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ 3 لوگ کون کون سے؟ نمبر 1، اپنے گھر میں جو بندہ سلام کر کے داخل ہو۔ آج ہم سلام کرنے کو بھی معیوب سمجھتے ہیں، میں کیوں سلام کروں، میں تو بڑا ہوں، چھوٹے سلام کریں۔ حدیث میں آتا ہے جب اپنے گھر میں داخل ہوں اونچی آواز سے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس سلام کرنے والے کو 30 نیکیوں سے نوازا، 30 نیکیاں دی ہیں اس کو، اور فرمایا کہ جو سلام کرے، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ بعض اوقات ہم ناراض ہوتے ہیں نا، اگلے بندے نے سلام بھی کیا ہم جواب ہی نہیں دیتے، ناراض ہوں، ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے سلام کا جواب، واجب کام کو آپ چھوڑ رہے ہیں، آپ گناہگار ہو رہے ہیں، جتنی بڑی ناراضگی بھی ہے کوئی بات نہیں، سلام کا جواب واجب ہے، سلام کا جواب دیجیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں آتا ہے 3 بندوں کا اللہ ضامن ہے، نمبر 1 جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، نمبر 2 جو مسجد کی طرف جائے تاکہ وہاں جا کر نماز پڑھے، اس کے لیے بھی اللہ ضامن ہے کہ میں دنیا کے سارے کام، اللہ کہتے میں خود اس کے سارے کام بنا دوں گا۔ نمبر 3 فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، یہ تینوں بندے اللہ کی ضمانت میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال اجازت مانگ کر گھر میں جانا یہ ایک اسلام کا اہم ادب ہے۔ دوسرا ادب سلام کرنا، سلام کرنا، بعض لوگ سلام نہیں کرتے، لاٹھ مارتے ہیں، ہاں جی سلام علیکم، یہ کوئی سلام کا طریقہ نہیں ہے۔ سلام کا معنی پتہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی آپ پر رحمتیں نازل ہو، اللہ کی طرف سے آپ پر برکتیں نازل ہو۔ آپ دوسرے لفظوں میں جس کو سلام کر رہے ہیں اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے تو ہر طرح سے امن میں، میری طرف سے تجھے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہم سلام بھی کریں پھر اس کے خلاف پلاننگ بھی کریں، کتنی بڑی دوغلی پالیسی، کتنی بڑی منافقت ہے۔ سلام دوسرے کو سلامتی میں لے کر آنا، سلام کرنے کے آداب شریعت نے بتائے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں جاتے اتنی آواز سے سلام کرتے کہ سونے والا جاگتا نہیں تھا اور جاگنے والا سن لیتا تھا۔ یہ ہے سلام کا ادب۔ ہم یا تو سلام کے فضائل سنتے ہیں نا، پھر گھر پہ جاتے ساتھ اتنی اونچی سلام کرتے ہیں کہ سونے والا بھی ڈر کے اٹھ جاتا ہے، اور یا اتنی آہستہ کرتے ہیں کہ جو جاگنے والا ہے اس کو بھی آواز نہیں جاتی۔ آپ علیہ السلام کتنی خوبصورت تعلیم، ایسے انداز میں سلام کہ جاگنے والوں کو آواز چلی جائے، سونے والوں کی نیند نہ خراب ہو، اتنی خوبصورت تعلیم دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور فرمایا کہ جو بندہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب پا لیتے ہیں۔ انتظار نہ کیا کرے دوسرا مجھے سلام کرے گا تو میں سلام، جی نہیں، خود بڑھ کے سلام، السلام علیکم ورحمۃ، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہر ایک کو سلام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے نا میرے اندر سے تکبر کی بیماری، بڑائی میری ختم ہو جائے، سلام میں پہل کریں، آگے بڑھ بڑھ کے سلام کریں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ سلام کرتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو سلام کرے دوسرا بندہ جس کو سلام کیا گیا ہے اس کے ذمے واجب ہے، لازم ہے کہ سلام کرنے والے کو جواب دے۔ ہاں علماء نے لکھا ہاتھ کے اشارے سے سلام نہیں کرنا چاہیے، ہماری یہ بھی بڑی بیماری ہے، ہاتھ کے اشارے سے
السلام علیکم السلام، منہ سے نہیں بولتے، بعض اوقات آ کر مصافحہ کر رہے ہیں۔ مصافحہ الگ عمل ہے، زبان سے سلام کے الفاظ بولنا اصل سنت یہ ہے۔ مصافحہ بھی سنت ہے، مصافحہ بھی سنت ہے، لیکن پوری سنت تب ہوگی جب زبان سے بھی آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہاتھ ملا لیتے لیکن سلام نہیں کرتے، وہ منہ سے سلام نہیں کرتے۔ ہاں علماء نے لکھا ہے آپ کے ہاتھ گیلے ہیں تب بہتر یہ ہے کہ آپ مصافحہ نہ کریں۔ آپ سردی میں باہر سے آئے ہیں، اندر والا بندہ گرم ہو کے بیٹھا ہے، آپ اگر کہتے ہیں السلام علیکم، ٹھنڈے ہاتھ اس کو لگا دیں گے، بیچارے کے دل سے کیا گزرے گی۔ آداب شریعت نے بتائے ہیں، زبان سے سلام کیا جائے، ہاتھ ملانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، مناسب موقع ہو ملا لیا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث، عجیب حدیث آتی ہے، بس اس پر عرض کر کے اگلے عنوان پر جاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ بنو، جب تک تمہارے اندر ایمان نہ آئے جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر فرمایا تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ اس کے دل میں سارے مسلمانوں کے بارے میں محبت کے اچھے جذبات ہوں، نفرت کا جذبہ کسی سے نہ ہو۔ آج اس سے نفرت، اس سے نفرت، بیوی کی نفرت، بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت، اولاد کے دل میں والدین کی نفرت، والدین کے دل میں اولاد کی نفرت، رشتہ داروں کی نفرت، پڑوسیوں کی نفرت۔ فرمایا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو، مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں محبت آ جاتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ضرور بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپس میں سلام کو پھیلاؤ، ہر ایک کو سلام کرو، محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور آپ یقین کیجئے جس بندے سے آپ کو نفرت ہے نا، جس بندے سے آپ کے دل کے اندر کوئی بغض کے جذبات ہیں، اللہ نہ کرے رکھنے نہیں چاہیے، لیکن اگر پیدا ہو گئے آپ اس کو بار بار سلام کریں، جب ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دل نہیں چاہے گا پھر بھی سلام کرے، کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے آپ کے دل میں خود بخود اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اور صرف آپ کے دل میں نہیں، اگلا بندہ خود ہی شرمندہ ہوگا، یار میں تو اس کے بارے میں نفرت کے جذبات رکھتا ہوں، یہ بار بار مجھے سلام کر رہا ہے، اس کا دل بھی آپ کے لیے نرم پڑ جائے گا۔ اور اس سے علماء نے ایک اور عجیب مسئلہ نکالا ہے کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو تنہائی میں سلام نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث میں آ رہا ہے جب غیر محرم کو آپ سلام کریں گے تو کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی، اور غیر محرم سے محبت ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہم اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتے، باہر کی عورتوں کو جھک جھک کے سلام کریں، کولیگ ہے اور ساتھ پر میں اس کو بہن سمجھتا ہوں، دھوکے باز ہے، بکواس کر رہا ہے جو یہ کہتے ہیں۔ اس لیے غیر محرم کو سلام نہیں کرنا، محرم عورتوں کو، محرم مردوں کو آپس میں، مرد آپس میں، خواتین آپس میں وہ سلام کریں۔ ہاں غیر محرم اجتماعی، جیسے میں یہاں اگر اسپیکر میں سلام کرتا ہوں، غیر محرم خواتین تشریف فرما ہے وہ چپکے سے وہاں جواب دے دے، بس اتنا کافی، اجتماعی طور پر۔ تنہائی میں، اکیلے میں یا غیر محرم کے ساتھ اکیلے میں ہو کر جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں علماء نے لکھا غیر محرم عورت بہت زیادہ بوڑھی ہے، بہت بوڑھی عورت ہے، خاتون ہے، بہت بوڑھی ہے، اس کی طرف دیکھ کر انسان کو کوئی شہوت کا جذبہ نہیں ابھرتا تو وہاں سلام کیا جا سکتا ہے۔ اگر غیر محرم کو کوئی سلام کرے بھی تو اونچی آواز سے جواب نہیں دیا جائے گا، دل میں جواب دیا جائے گا۔ آپ کو کوئی غیر محرم خاتون سلام کرتی ہے آپ دل میں جواب دے دیجیے۔ ہاں اگر شہوت کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر اونچی بھی جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن فتنے کے دور میں ہر ایسی صورت سے گریز کیا جائے بہتر ہے۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے، بعض اوقات ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ہمارے ساتھ ملنے جلنے والے کافر ہوتے ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی اہل تشیع میں سے ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی ایسے جن کے غلط عقیدے ہیں، ان لوگوں کو اگر سلام کرنا پڑے تو کیسے سلام کیا جائے؟ یاد رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ صرف مسلمان کو کہا جائے گا، کافر کو نہیں کہا جائے گا۔ مسلمان کا اعزاز ہے یہ جملہ، کافر کو یہ جملہ نہیں بولا جائے گا۔ کافر اگر آ جائے یا کافر سلام کرے، عیسائی ہوتے بعض اوقات جھاڑو دینے والے، وہ آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو اگر ایسا کوئی سلام کرتا تو حضرت فرماتے تھے آداب، آداب، جواب نہیں دیتے تھے۔ جواب، کیونکہ کافر کے لیے سلامتی کی دعا نہیں ہے، سلامتی کی دعا مسلمان کے لیے۔
ہاں علماء نے لکھا اگر کافر کو سلام کرنا پڑے تو پھر ان الفاظ سے کرے، السلام علی من اتبع الہدی، السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ان لوگوں پر ہو جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی۔ کافر کے اوپر سلامتی نہیں بھیجنی، السلام علیکم، تجھ پر سلامتی۔ کافر کو یہ جملہ نہیں کہا جائے، کافر کو اگر کرنا پڑے السلام علی من اتبع الہدی، یہ والا جملہ کہہ کر سلام کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حدیث میں سلام کے اور بھی آداب بیان کیے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بڑے مجمع میں آتے، زیادہ رش ہوتا، جب مجمع میں داخل ہوتے السلام علیکم کہتے، مجمع کے درمیان میں پہنچتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، آخر میں پہنچتے پھر دوبارہ سلام کرتے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات جب زیادہ مجمع ہوتا، اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو کر دائیں طرف والوں کو الگ سلام کہتے، سامنے والوں کو الگ سلام کہتے، بائیں طرف والوں کو الگ سلام کہتے۔ صحابہ میں سلام کا اتنا رواج تھا، دو صحابی چل رہے ہیں، اگر راستے میں کوئی دیوار، کوئی رکاوٹ، کوئی آڑ آ جاتی، اس دیوار کے دونوں طرف سے نکل کر اگر دوبارہ آگے جا کر ملتے پھر سلام کرتے۔ یہی حکم ٹیلی فون کا بھی ہے، جب کسی دوسرے کو فون کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب سے پہلے سلام کر کے اپنا تعارف کروائیں۔ ہیلو کہنا یہ مناسب نہیں۔ بعض لوگ پھر اس میں بھی سخت ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہیلو کا معنی ہے جہنمی، یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو اتنا زیادہ آگے تک بڑھا، سوشل میڈیا کا دور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ ہیلو کا معنی جہنمی نہیں ہوتا، یہ ہمارے یہاں رسم ہے، ایک رواج ہے ہمارے معاشرے میں، دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے ہیلو کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آیا یہ غیر مسلم کی طرف سے، ہمیں اپنانا نہیں چاہیے، ہمیں اسے اپنانا نہیں چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، اسلام نے ہمیں اپنے آداب بتائے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب اب غصے نہ ہو، بعض لوگ ایسی باتیں پڑھ لیتے پھر غصے ہوتے ہیں، تو نے مجھے جہنمی کہہ دی، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات رسماً زبان سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال مسلمان کا پہلا جملہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ہونا چاہیے۔ اور غیر مسلم کو کیسے سلام کرنا ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا۔ چلنے والا جو گزر رہا ہے قریب بیٹھنے والوں کو سلام کرے، ادب یہی ہے۔ سواری پر سوار آدمی وہ بھی بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑی مقدار والے زیادہ مقدار والوں کو سلام کریں۔ یہاں پورا مجمع بیٹھا ہے، 10 بندے گزرتے ہیں تو وہ 10 بندے سلام کریں گے ان پورے مجمع کو۔ چھوٹوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں۔ اشارے سے سلام اس وقت کرنا جائز ہے جبکہ سامنے والا بندہ دور بیٹھا۔ مجمع میں آپ بہت زیادہ رش ہے، رائمنڈ کا اجتماع ہے، فلاں جگہ جلسے میں آپ موجود ہیں، دور سے آپ کو کوئی اپنا جاننے والا ملا، زبان سے بھی آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہاتھ سے بھی اشارہ کر دیا تاکہ اگلا بندہ سمجھ جائے کہ آپ نے اسے سلام کیا ہے، اس طرح کا اشارہ جائز ہے۔ لیکن زبان سے کچھ نہ بولے ویسے ہی ہاتھ سے کر دے، یہ منع کیا ہے علماء نے، اسے یہودیوں اور عیسائیوں کی نشانی قرار دی، اسے منع کیا ہے۔ زور سے دوسرے بندے کو اس طرح سلام کرنا کہ دوسرا بندہ سن لے اور کوئی تیسرا بندہ ڈسٹرب نہ ہو، یہ بھی جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانی ایک یہ ہے کہ سلام صرف جان پہچان والوں کو، خاص خاص لوگوں کو کیا جائے گا، اور تجارت اتنی، بزنس اتنا عام ہو جائے گا۔ آج کے دور میں حدیث 100% صادق آتی ہے، فرمایا بزنس اتنا عام ہو جائے گا کہ عورتیں بھی بزنس میں مردوں کا ہاتھ بٹانے لگیں گی۔ آج آن لائن بزنس کے اندر کتنی عورتیں انوالو ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے۔ عورت کے لیے کمانا اس وقت گنجائش ہے کہ جب اس کا اور کمانے والا کوئی نہ ہو۔ آج کل فیشن کے طور پر عورتیں کمانے لگ جاتی ہیں اور پھر گھر کا سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج دوپہر کو میرے پاس ایک صاحب موجود ہے، بیچارے بڑے پریشان، گھر میں خاتون نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ خاتون اپنا کما رہی ہے، وہ کہتی ہے میں تیری محتاج کیسے ہوں، میں تو تیرے نیچے نہیں لگ سکتی، میں تو تیرا حکم نہیں مان سکتی۔ شریعت میں کل ایک جگہ نکاح پڑھا رہا تھا، میں نے کہا علماء نے عجیب بات لکھی ہے، عورت کو ہم بعض اوقات پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بعض اوقات لوگ اتنا سر پہ چڑھا لیتے ہیں کہ سر کی پگڑی کے برابر لے آتے ہیں، ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نہ عورت کو سر پہ بٹھانا چاہیے، نہ پاؤں کی جوتی سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کر کے ہمیں بتا دیا عورت کو دل کے قریب رکھنا ہے، نہ پاؤں کی جوتی بنانا ہے، نہ سر پہ سوار کرنا۔ اس کو دل کے قریب رکھو، اس سے محبت کرو، دنیا کے معاملات میں نرمی کے ساتھ چلو، لیکن دین کے معاملے میں نرمی نہیں کرنی۔
دین کے معاملے میں گھر کے اندر دین کا ماحول بنانا ہے۔ بہرحال قیامت کی ایک نشانی بیان فرمائی آپ علیہ السلام نے کہ بزنس کے اندر گھر کی عورتیں مردوں کا ہاتھ بٹائیں گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا اسی طرح اہل اور نا اہل سب لوگ لکھنا شروع کر دیں، کتابیں بھری ہوئی اردو بازار میں آج، جو نا اہل ہے لکھنا پڑھنے کا جانتا ہی نہیں ہے وہ بھی دائیں بائیں کی کچھ کتابیں اٹھاتا ہے، کاپی پیسٹ کر کے نئی کتاب مارکیٹ میں لے آتا ہے۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ جھوٹی گواہی دینے میں لوگ شیر بن جائیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا گھر میں داخل ہوتے ہوئے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، سلام کرتے ہوئے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے ہدیہ لینا دینا، ہدیہ لینا دینا۔ یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ ہم ہدیے لیتے دیتے تو ہیں لیکن صحیح طرح نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ میں بڑے کھلے طور پر عرض کر دیتا ہوں، کسی صاحب نے ناراض نہیں ہونا۔ ہم ہدیہ پتہ کس کو دیتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے جہاں سے جواب آئے گا، جہاں سے بدلے میں اچھی چیز آئے گی۔ جس رشتہ دار کا پتہ ہو رہا ہے بیچارہ غریب ہے، یہ تو بدلے میں صرف دعا ہی دے گا، اس کے پاس اور کرنے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہاں ہمیں دینے کے پاس ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ہدیہ نہیں لیتے دیتے۔ حدیث میں آتا ہے جہاں سے ملنے کی امید، یہ بات آپ نے توجہ سے سننی ہے، حدیث سنیے ذرا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کا ہدیہ قبول کرو، ایسے بندے کا ہدیہ لو جو تم سے ہدیہ واپس کرنے کا طلبگار نہ ہو، اس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ مجھے واپس ملے گا۔ اگر تم ایسے بندے کو ہدیہ دو گے جس کے دل میں خواہش ہے کہ دینے والے کے دل میں کہ مجھے بھی واپسی ملے، فرمایا اس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی۔ حدیث میں آ رہا ہے نفرتیں، محبت کب پیدا ہوگی؟ کون سے ہدیے سے؟ جس کو دیتے ہوئے نہ دینے والے کی واپسی کی نیت ہو، نہ لینے والے کی نیت یہ ہو کہ ہاں لینے والے کا جذبہ یہ ہو کہ میں دوں گا۔ دیکھیں اسلام نے دونوں طرف بیلنس کیا ہے، دینے والے کو کہا ہے تو نے واپسی کی امید نہیں رکھنی، اور جو لے رہا ہے ہدیہ اس کو کہا ہے کوشش کرو بہتر انداز میں ہدیے کو لوٹاؤ۔ اس کو کہا تو نے واپسی کا جذبہ نہیں رکھنا، اگر تو نے واپسی کا جذبہ رکھا تو کیا ہوگا؟ نفرتیں پیدا ہوں گی۔ ذرا اپنی زبان مبارک سے بولیے، جس بندے نے ہدیہ دیتے ہوئے واپسی کی نیت کی اس ہدیے سے کیا ہوگا؟ نفرتیں پیدا ہوں گی۔ یہ میں آپ کی زبان مبارک سے جملہ کیوں کہلوا رہا ہوں؟ اس سے آپ کی شادی بیاہوں کے نیوتے نیوندرے کی وجہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ شادیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد محبتیں نہیں بڑھتی، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ کیوں؟ نیوتا دیتے ہوئے نیت ہوتی ہے، ساڈے وال جب فنکشن ہوئے گا نا ود کے آئے گا، نہیں آئے گا تو دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ وجہ ہے نفرتوں کی، وہ ہدیہ نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے یہ ذرا حوصلے سے مسئلہ سننا ہے آپ نے، بعض لوگ اس پر چیں بچے ہوتے ہیں، بعض علماء نے نیوتا نیوندرا لینے دینے والے کو سود خور لکھا۔ سود کی ایک قسم ہے، اور سود کے ساتھ آپ جانتے ہیں اللہ کا اعلان جنگ، جس شادی بیاہ میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہوگا، اللہ کی قسم ان میاں بیوی میں آپس میں محبت کبھی نہیں پکی ہو سکتی۔ جس زندگی کی بنیاد اللہ رسول کو ناراض کر کے آپ رکھ رہے ہیں وہاں محبتیں نہیں آئیں گی، وہاں نفرتیں پیدا ہوں گی۔ پھر آپ دم کروا لیں، پھر آپ تعویذ لے لیں، پھر آپ کسی دربار میں بابے کے پاس چلے جائیں کہ جی مجھے فلانا کسی نے کچھ کر دیا ہے، میرا شوہر پہلے تو اچھا تھا اب تو بگڑ گیا ہے، میری بیوی پہلے بڑی محبت کرتی تھی اب تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں میری ساس نے گھول کے کچھ پلا دیا ہے۔ پھر آپ سارے آپس میں نفرتوں کے تانے بانے بنیں گے اور پوری زندگی اسی ٹینشن میں چلتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤں گے۔ ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، صرف قصہ کہانی نہیں عرض کر رہا، یہ وہ ہمارے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں جن پر ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کا دماغ چل گیا، مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہے، میں زیادہ سمجھدار ہوں۔ یہ میں گھر سے گھڑ کے باتیں نہیں لایا، ساری باتیں الحمدللہ پوری ذمہ داری سے قرآن و سنت سے عرض کر رہا ہوں۔ حدیث میں آ رہا ہے ایسے بندے کا ہدیہ قبول ہی نہ کرو جو واپسی لینے کا طلبگار ہو، اگر ایسا کرو گے اس کا ہدیہ قبول کرو گے تو کیا پیدا ہوگا؟ نفرتیں پیدا ہوں گی۔ اس بات کو پکا کے گھر میں جائیے۔ ہاں دینے والے کو جو لے رہا ہے، جو ہدیہ لے رہا ہے، اس کو الگ سے تلقین کی ہے کہ جو تمہیں ہدیہ دے کوشش کرو اس سے بہتر انداز میں لوٹا دیا کرو، بہتر انداز میں اس کا بدلہ دو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، آپ صرف اسے کہہ دو جزاک اللہ خیرا،
یہ جملہ بول دو، فرمایا اللہ اپنی جانب سے اسے بڑھ چڑھ کے بدلہ دے دیں گے، اور پتہ کب چلے؟ آخرت میں، جب نامہ اعمال میں بڑا بڑا ثواب لکھا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ دنیا میں تو فلاں بندے نے تجھے ہدیے کا جواب نہیں دیا تھا، اس نے دعا دی تھی، اللہ نے نامہ اعمال میں اتنی نیکیوں کا اضافہ کر دیا تھا۔ اس لیے بدلے کے طلبگار نہ بنے، اور ہدیہ لیتے دیتے ہوئے ایک اور بات بھی عرض کرو، کس ہدیے سے محبت بڑھتی ہے؟ جس ہدیے کو دیتے ہوئے بھی لیتے ہوئے بھی دل پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ ہمارے یہاں نا ہدیہ، میں آپ کو، حاجی شفیق صاحب تشریف فرما ہے، کچھ عرصہ قبل جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہر کلاس کے آخر میں چھوٹی سی کھجور ایک شاپر میں ڈال کر بڑی محبت سے سب کو تقسیم کرتے رہے۔ اب کسی ساتھی کے ذہن میں اگر یہ آ جائے، وہ جی تھوڑی دو چار کھجورا دے چھڑیاں نے، یہ اللہ کی قسم یہ ہدیہ ہے جس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، بے تکلفی کے ساتھ، جو میسر ہے ہدیے میں دے دے۔ آپ کی جیب میں ایک گولی ہے، آپ دے دیں اگلے بندے کو، چاہے دوسرا بزرگ ہے بوڑھا ہے، آپ بے تکلفی سے دے دیں، اس سے محبت بڑھے گی۔ اور اگر آپ نے یہ سوچا اور یہ جو اس کے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، یہ بڑا بندہ ہے 5000 کا ہدیہ ہوگا تو پھر ہی مسئلہ بنے گا، اس ہدیے سے نفرت پیدا ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا اللہ والے تھے، آپ نے مشہور واقعہ ابا جی سے سنا ہوگا، ایک بندے نے منی آرڈر بھیجا 1 لاکھ روپے کا، ایک مرید نے 1 لاکھ روپے کا منی آرڈر بھیجا حضرت کو، اس زمانے میں آج سے 70-80 سال پہلے، اور ساتھ اس نے خط لکھا، حضرت دعاؤں کی درخواست ہے۔ حضرت نے خط پڑھا تو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ 1 لاکھ روپیہ دے کر نہ جتا رہا ہے کوئی کہ میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، میں کو بڑا زبردست مرید ہوں آپ کا۔ حضرت نے واپس بھیج دیا، فرمایا مجھے تیرے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اندر تکبر ہے۔ اللہ والے یہ ہوتے تھے، آج کسی پیر صاحب کو 1 لاکھ روپیہ دیا جائے، 10 باتیں بھی سنا دو، پیر صاحب کہیں گے کوئی بات نہیں، 1 لاکھ روپیہ تو آ رہا ہے۔ وہاں ان کے اندر خودداری ہوتی تھی، اپنی پڑھائی واپس دے دیا۔ اس نے پھر خط بھیجا، کہنے لگا حضرت یہ 1 لاکھ روپیہ قبول کر لے، یہ آپ کو ایسا مرید نہیں ملے گا جو 1 لاکھ روپیہ دینے والا ہو، 1 لاکھ روپیہ دینے والا اس دور میں، اور اگر آپ حساب لگائیں اس دور کا لاکھ آج کے کروڑ کے برابر تھا۔ اس دور میں آج سے 70-80 سال پہلے 1 لاکھ روپے بہت بڑی ویلیو ہوتی۔ حضرت آپ کو 1 لاکھ روپے دینے والا کوئی مرید نہیں ملے گا۔ فرمایا دوبارہ جب اس کا خط آیا، وہی 1 لاکھ دوبارہ ریٹرن کیا اور خط میں بڑا خوبصورت جواب لکھا، فرمایا جا تجھے بھی میرا چیلنج ہے، دنیا میں تجھے بھی کوئی 1 لاکھ روپیہ ٹھکرانے والا پیر بھی نہیں ملے گا۔ لینے والے پیر بڑے ملیں گے، ٹھکرانے والا خوددار اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت کے پاس کوئی شخص آتا نا ہدیہ لے کر، حضرت کے پیسے لینے، حضرت کا بڑا خوبصورت انداز تھا، حضرت حال احوال پوچھتے، ایسے ہر ایک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، حال احوال پوچھتے، اچھا بھائی کرتے کیا ہو، کرتے کیا ہو؟ وہ کہتا ہے حضرت میں مزدوری کرتا ہوں، فلاں کام ہے فلاں کام ہے۔ اب جب وہ جواب دیتا نا میں فلاں فلاں کام کرتا ہوں، اس سے بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے اس کی اوقات کیا ہے، یہ اتنے پیسے ہدیہ دے بھی سکتا کہ نہیں دے سکتا، کہیں اس ادھار تو نہیں پکڑ کے لایا۔ اب مثلا ایک بندے نے 5 روپے ہدیہ کیے حضرت کو، اور اس کی اوقات، وہ مزدور آدمی ہے، اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ 2 روپے دے سکتا، اس زمانے میں 5 روپے بڑی رقم تھی، 5 روپے ایک بندے نے آ کر دیے، حضرت نے اس سے پوچھا کرتے کیا، اس نے کہا محنت مزدوری کرتا ہوں۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ 2 روپے سے زیادہ نہیں دے سکتا، یہ جو 5 روپے دے رہا ہے نا، 3 روپے مجھے ایکسٹرا دے رہا ہے، صرف مربتاً دے رہا ہے کہ 2 روپے دوں گا تو اچھا نہیں لگتا، 5 روپے دے رہا ہوں اس لیے۔ حضرت بڑا خوبصورت انداز اختیار کرتے تھے، وہ 5 روپے لے کر رکھ لیتے، 3 روپے واپس کر دیتے تاکہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے کہ ہدیہ قبول کر لیا اور اس پر بوجھ بھی نہ۔ یہ ہوتے اللہ والے، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ ہم چھوٹے موٹے ہدیوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس ہدیے سے محبت پیدا ہوتی ہے جس کو دینے والا بھی کوئی تکلف نہ کرے، لینے والا بھی تکلف نہ کرے۔ اس لیے میں عرض کروں اپنی بیویوں کو ہدیہ دیا کریں۔ یہ جو نفرتوں کی گھر میں فضا ہے نا، ہم شادی کے شروع میں تو تحفے دیتے ہیں، شادی کے شروع کا دن ہے، بیوی کے لیے کپڑے بھی آ رہے ہیں اور دوسری تیسری چیزیں بھی آ رہی ہیں، 2-4 سالگرہ بھی منا لیتے ہیں، اینیورسری، ہیپی اینیورسری، اس میں بھی 2-4 تحفے دے دیے۔ ان تحفوں کو جو ہم نے رسم و رواج بنا لیے، اس سے محبتیں نہیں نفرتیں بڑھتی ہیں، چونکہ بیوی کا جذبہ ہوتا ہے کہ جی مجھے آج اینیورسری ہے، مجھے کچھ ملے گا، اس سے نفرت بڑھتی ہے۔ محبت کس سے بڑھے گی؟ آپ گھر بازار سے گھر جاتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ گول گپے لے لیا، آج کی زبان میں آپ نے لڈو پیٹھی جو ہے نا وہ لے لی، آپ نے ہلکی پھلکی جس پر آپ کی طبیعت پر بھی بوجھ نہیں ہے، ہلکی پھلکی کھانے کی کوئی چیز لے لی، اپنی اہلیہ کو جا کر پیش کر دی، یہ لیجیے آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ تو
تو ہدیہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، لیکن کب؟ جب انسان کا واپسی لینے کی طلبگاری والی کیفیت نہ ہو۔ اگر یہ کیفیت ہوگی پھر نفرت بڑھے گی، جیسے شادی کے موقع پر ہوتا ہے، جیسے ہمارے رسم و رواج کے موقع پر ہوتا ہے۔ ان رسموں سے ہٹ کر آپ ایک دوسرے کو ہدیہ لینے دینے کا اہتمام کریں، اولاد والدین کو ہدیہ دیا کریں، والدین اولاد کو کبھی کبھی ہدیہ دیا کریں، میاں بیوی آپس میں ہدیہ دیا کریں، بہنیں بھائی آپس میں ہدیہ دیا کریں۔ اس سے آپس میں محبتیں بڑھیں گی، نفرتیں ختم ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آخری حدیث سنیں، فرمایا کوئی پڑوسن اپنی ساتھ والی پڑوسن کو بکری کے پائے کا ٹکڑا بھیجنا بھی حقیر نہ سمجھے۔ ایک بوٹی ہے نا، وہ کیا کہیں گے بوٹی بھیجی ہے؟ جی ہاں، دینے والے کو کہا تو نے حقیر نہیں سمجھنا، اور جس کو بھیجا جا رہا اس کو بھی کہا کہ جو بھی یہ دے چاہے تھوڑی چیز دے، صبر شکر کر کے لے لو، اس کا شکر ادا کرو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا خیال رکھا۔ اس لیے دینے والے کا اپنا خیال رکھا، لینے، اور صاف بات کہی کہ یہ خیال نہ کرے کہ تھوڑی سی چیز ہے کیا بھیجے۔ فرمایا نہیں، ایک بوٹی کا مثال ہے وہ بھیج دو، چھوٹی سی گولی ٹافی ہے وہ دے دو، آپس میں محبتیں بڑھے گی۔ مسواک ہے، دوسرے کو مسواک دے دی، تسبیح دے دی۔ ہم نے اپنے نانا جان کو دیکھا، ابھی 2-3 ہفتے قبل ان کا انتقال ہوا، آپ حیران ہوں گے سن کر۔ الحمدللہ اللہ نے بڑا مال و دولت دیا تھا، ریٹائرڈ ہوئے ایک بڑے عہدے سے، اور اچھی خاصی پینشن تھی، ہزاروں روپے میں، 80,000 سے کچھ اوپر تھی۔ لیکن عادت کیا تھی؟ کوئی بندہ بھی آیا، کوئی بندہ بھی ملنے کے لیے آیا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 روپے بھی نکل کے وہ دے دیے، 20 روپے نکل کے وہ دے دیے۔ اپنی بڑی بڑی عمر کے جوان بچوں کو بھی 50 روپے۔ میرے ماموں جان ابھی مجھے بتانے لگے کہ ایک دن میں گیا تو ابا جی سے میں مل کے واپس آنے لگا، تو میں نے کہا ابا جی آج آپ نے کچھ دیا نہیں، جیب میں 50 روپے تھے، حالانکہ خود وہ اربوں کروڑوں پتی ہیں۔ کہتے ابا جی نے 50 روپے نکال کر مجھے دے دی۔ میں نے کہا یہ میرے لیے یہ زیادہ، کروڑوں سے زیادہ یہ قیمتی۔ میرے عزیزوں، یہ چھوٹا چھوٹا ہدیہ وہ ہے جس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ ان کا جذبہ تھا، ہم نے یہاں تک دیکھا گھر میں اگر کوئی صابن دانی پڑی ہے وہ اٹھا کر دے دی، ٹیشو کا چھوٹا سا پیک پڑا وہ دے دی۔ میں آخری دفعہ ملنے کے لیے گیا، تسبیح بڑی خوبصورت اٹھا کر وہ دے دی، یہ لے جی ہدیہ لے۔ اتنی بے تکلفی، اور جو آئے میرے پاس خالی ہاتھ نہ جائے۔ پہلے ہمارے بزرگوں میں روایت ہوتی تھی، گھر میں کسی نے کوئی چیز بھیجی ہے، برتن خالی نہیں جانا چاہیے، کچھ نہ کچھ ڈال کر دینا چاہیے۔ آج کہتے ہیں آ جائے، ہمیں نہ دینا پڑے، ہمیں نہ دینا پڑے، ہم وہاں پہ خالی برتن جاتا چلا جائے۔ تو دینے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، صرف لینے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ آخری بات، میں نے باتیں اور بھی کچھ ساری کرنی تھی۔ لباس کا ایک اہم ٹاپک ہے، مجھے چند منٹوں میں اس کو مکمل کرنا ہے، بس پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے کوئی سوالات ہے تو وہ بھی لکھے ہوئے بھیج دیں۔ لباس یہ بہت اہم عنوان ہے، یاد رکھیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ لباس ایک معمولی چیز ہے، مرضی سے پہن لیا تو پہن لیا، نہ پہنا تو نہ پہنا، کوئی بات نہیں۔ لباس کا انسان کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ آج کی سائنس، آج کے پڑھے لکھے دور میں بڑے بڑے ماہرین نفسیات کہتے ہیں انسان کا جیسا لباس ہوگا ویسا انسان کے اندر اس کا اثر پڑے گا۔ اگر لباس دشمنوں جیسا ہوگا، دل کے اندر نیکی کے جذبات نہیں آ سکتے۔ آپ اپنے آپ کو دوسروں کو یہ کہہ کر دھوکہ تو دے سکتے ہیں، اور میں پینٹ شرٹ پائی ہے لیکن اندروں میں پورا مسلمان ہوں، میری داڑھی پوری نہیں ہے لیکن اندروں میں دل اچ داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ جھوٹ بولتا ہے یہ بندہ۔ مجھے بتائیے، آپ پھل لینے جاتے ہیں کسی ریڑھی پر، پھل کے چھلکے کے اوپر آپ کو داغ نظر آتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ لاکھ دفعہ بھی دکاندار کہے نا او تو داغی اندروں نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ او جی اندروں داغ لگتا ہے پھر اتنے آندا ہے، اندر سے جب خراب ہوتا ہے تو پھر ظاہر خراب ہوتا ہے۔ آپ کو میں کہہ دوں، آپ کو میں نے بڑا بہترین گھر بنا کے دیا ہے، آپ نے اپنے پیسے لگائے، آپ نے مجھے پیسے دیے، میں انجینئر ہوں، میں نے آپ کو گھر بنا کے دے دیا، ڈھانچہ کھڑا کر دیا، اس کے اوپر رنگ روغن نہیں کیا، اس کے اوپر پلسٹر نہیں کیا، نیچے ٹائل پتھر نہیں لگایا، کچا فرش ہے، کچی اور اینٹیں نظر آ رہی ہیں دیواروں پر، چھت کے اوپر بھی کوئی سیلنگ نہیں ہے، ایک آدھ بلب جلا کے دے دیے، گزارا کر لیتے گزارا۔ اور نہیں جی نہیں، سانو تے پیڑ والا گھر چاہیے، اور یہ پتھر لگا ہوا ہو، اور یہ فلانی بھی ہو، فلانی چیز بھی اس میں لگی ہو۔ ہم کہتے ہیں اندر صاف ہونا چاہیے، اتو جتنا مرضی ہوئے۔ دنیا کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور پر بھی اچھی ہوں، اندر سے بھی اچھی ہوں۔ میرے عزیزو یاد رکھو، اللہ بھی یہ دیکھتے ہیں آپ کا ظاہری حلیہ بھی سنت کے مطابق ہو، آپ کا اندر بھی سنت کے مطابق۔
اپنا کم از کم ظاہر تو سنت کے مطابق بنائیں. میں خواتین سے بالخصوص ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ 6 سال کی عمر ہے, اماں نے رات تہجد میں اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگتے ہوئے پتہ کیا کہتی ہے, میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا, کہنے لگی یا اللہ بچے کو میں نے کرتا شلوار سر پہ عمامہ. کتنے سال کے بچے کو؟ 6 سال کے بچے, 6 سال نرسری پریپ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ہمارے بچوں میں یہ, اس کو آپ عمامہ پہنائے نا, سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کی بیوی آپ کی ماں ابھی سے مولوی بنا دی ہے اس کو. جی ہاں, وہاں کیا تھا, حضرت کی والدہ اللہ والی تھی, عمامہ پہ. میں تو کہتا ہوں اب سنت کے مطابق لباس بچوں کا ذرا پہنا کے دیکھیں کتنی جنگ ہوتی ہے گھر میں. جی ہاں, بیوی سب سے پہلے آگے آئے گی, ابھی سے مولوی بنا رہے ہو, ابھی سے کوئی بات نہیں, بچہ ہے. یاد رکھیں بچوں بچیوں پر بھی ان لباسوں کا اثر پڑتا ہے. مجھے بتائیں انصاف سے, جس بچی کو بچپن میں آپ نے ہاف بازو ڈالے ہیں, یہ بچی بالغ ہونے کے بعد پورے برقع پہنے گی؟ یہ برقعے کو پتہ کیا کہے گی؟ جو آج کی نوجوان بچیاں کہتی ہیں میں تمبو نہیں پہن سکتی. استغفر اللہ. آنے والا 8 مارچ جو دھما چوکڑی ہمارے پاکستان کی سڑکوں پر, یہ بے حیا اور دیوس مردوں کی گھر والی عورتیں جو دھما چوکڑی مچاتی ہیں, میں آزادی چاہتی ہوں, میرا جسم میری مرضی کے نعرے, ہر سال 8 مارچ کو پاکستان کی پاک گلیوں پاک سڑکوں کو ناپاک کرتی ہیں یہ عورتیں. یہی پیداوار ہیں جن کے بچپن میں ماں باپ نے کہا تھا کوئی گل نہیں, چھوٹا جا کپڑا پہنا چھڑیا جے کی ہویا. یاد رکھیں لباس کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے. صلحاء کا لباس بچوں کو پہنائیں گی, بچے نیک بنیں گے, اور فاحش بدکار گندے لوگوں گندی عورتوں جیسا لباس اپنی بچیوں کو پہنائیں گی, اللہ کی قسم بڑے ہو کر بھی یہ بچے بچیاں بے حیا بنیں گی. امام مالک رحمہ اللہ 6 سال کی عمر ہے, اماں نے سنت لباس پہنایا, سر پہ عمامہ سجایا, اللہ سے روتے ہوئے دعا کر رہی ہے یا اللہ بچے کے ظاہری حلیے کو سنت کے مطابق بنانا میرے اختیار اور بس میں تھا, میں نے ظاہر کو سنت کے مطابق بنا دیا ہے, بچے کے باطن کو سنت کے نور سے آپ منور کر دیجیے. ہمارے ایک بزرگ یہ واقعہ سنا کر آگے پتہ کیا جملہ کہتے ہیں, اس جملے کو ذرا تسلی سے ہضم کر کے جانا ہے. فرمانے لگے محسوس یوں ہوتا ہے آج کی مائیں بچے کو بچیوں کو کافروں والا بیہودہ ٹائٹ لباس پہنا کر زبان حال سے اللہ سے یہ کہتی ہیں یا اللہ بچے کے ظاہر کو میں نے بگاڑ دیا ہے, بچے کے باطن کو تو بگاڑ دے. استغفر. کیا ایسا نہیں ہے؟ گھر گھر کی یہی کہانی ہے. آپ مارکیٹ میں چلے گئے آپ کو بچے کے اچھے کپڑے ملیں گے نہیں, بچیوں کی کیا ہے جی وہ بالکل چست پجامے چست لباس. یاد رکھیں لباس کے حوالے سے شریعت نے 3 پابندیاں لگائی ہیں, اسے پلے باندھ کر جائیے. سنت لباس کیا ہے؟ مردوں کے لیے کرتا ہو ڈھیلا ڈھالا, شلوار ہو یا تہبند ہو, سر پر عمامہ یا ٹوپی ہو, یہ مردوں کے لیے مسنون لباس ہے. اور خواتین کے لیے مسنون لباس کیا ہے کہ سارا سطر چھپا ہوا ہو. میں نے جو خطبے میں آیت تلاوت کی تھی نا, اس آیت میں قرآن میں اللہ نے لباس کا حکم بیان کیا. آئے لوگ کہتے ہیں لباس اے مولوی ہر چیز نو دین اللہ لے جاندے نے, لباس میرا ذاتی معاملہ ہے, یہ بھی دین میں گھسا دیتے نا. لباس تیرا ذاتی معاملہ نہیں ہے, تو مسلمان ہے. ایک فوجی ایک پولیس والا ایک دن سادے کپڑوں میں تھانے میں یا فوج میں جا کے ڈیوٹی دے سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں ذرا انصاف سے. افسرانے والا کیا کہتے ہیں, اس کا جو ہے نا وہ خارج کیا جائے, اس کا جو ہے نا بغیر لباس کے آنا ایک دن کے لیے بھی وہ تسلیم نہیں کرتے. تو کیسا مسلمان ہے؟ حضور کے دشمنوں جیسا لباس پہن کے سمجھتے میں بڑا دیندار ہوں, اندروں مسلمان تے باہروں کی ہوئے تھے. اندروں مسلمان, یہ عجیب بے حیائی کی. خواتین کو بھی شیطان نے پٹی پڑھائی ہے, وہ جی دل ہی چاہے ہونی چاہیے, پھر شلوار بھی اتار دو, پھر برہنہ ہو جاؤ. عجیب پٹی پڑھائی ہے, داڑھی دل میں ہو, سارا تو کھاتا دنیا میں ہے, پیتا دنیا میں ہے, رہتا اچھے گھر میں دنیا میں ہے, اور کہتا ہے دین سارا دل ہی ہونا چاہیے. اللہ رسول کو یہ نہیں پتا تھا؟ تم دھوکہ دیتے ہو اللہ رسول کو. میری بات سے ناراض نہیں ہونا, معذرت چاہتا ہوں جملے سے, یہ ہمارے جملے جو ہم بولتے ہیں اللہ رسول کو ناراض دھوکہ دینا چاہتے ہیں. سارے کام ہم ظاہری طور پر دنیا میں کرتے ہیں, جب دین کی بات آتی کہتے ہیں دل نہیں ہونے چاہیے. شریعت نے آداب بتائے, چہرہ بھی حضور جیسا ہو, لباس حضور جیسا ہو, کردار حضور جیسا ہو. اس لیے سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے بندو
اگر تمہارا اندر صاف نہیں بھی ہوتا کوئی بات نہیں، کم از کم ظاہری حلیہ، ظاہری لباس، ظاہری شکل و صورت حضور جیسی بنا دو۔ قیامت میں اللہ نے پوچھ بھی لیا کہ تیری شکل تو صحیح تھی، اندر سے تو خراب تھا، اللہ سے یہ تو کہہ سکے گا یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا۔ اللہ کو یہ تو کہہ سکو کہ اللہ صورت میرے بس میں تھی، میں نے وہ بنا دی، اندر نہیں بدلتا تھا، اندر گناہوں سے نہیں بچ پاتا تھا، اندر سے گناہ نہیں چھوٹتے تھے، کم از کم اللہ ظاہری شکل و صورت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، مشہور واقعہ، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف نقطہ دینے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، جادوگر، یہ ذرا توجہ سے بات سنیں گی خواتین بھی، جادوگر جو مقابلے میں آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، سانپ بن گیا، انہوں نے بھی پھینکی، ان کے بھی سانپ بن گئے، لیکن وہ نظر کا دھوکہ تھا، جادو تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، کیا ہوا تھا؟ قرآن کہتا ہے سب کے سب ایمان لے آئے، سارے کے سارے، اور کتنا پکا ایمان تھا، ہمارا ایمان تو ڈاوا ڈول ہے، وہاں کتنا پکا ایمان تھا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو کہا اچھا تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے زندہ بازو اور ٹانگیں کٹوا دوں گا۔ ان جادوگروں نے، قرآن میں اللہ نے بنا کر ان کا جواب نازل کیا، انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، او فرعون تو نے جو کرنا کر گزر، اب ہم اسلام اپنے دل سے ختم نہیں کر سکتے۔ ایسے پکے مسلمان، ہمیں کو کہہ دینا تو مسلمان ہے تو میرے در بازو کاٹ دوں گا، ہم کہیں گے ٹھیک ہے میں مسلمان ہی ہونا چھوڑتا ہوں نہ، ہاں اتنے پکے ایمان والے یکدم۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ سنیے ذرا، اور اس کو توجہ سے سن کر پلے باندھ کر جائیے۔ علماء نے لکھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا یا اللہ میں اتنے عرصے سے فرعون کو دعوت دے رہا ہوں، یہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ مسلمان نہیں ہوا، جادوگر ابھی سامنے آیا، مقابلہ ہوا، فوراً کلمہ پڑھ لیا، کیوں؟ اللہ نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ بعض مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اللہ نے فرمایا تھا اے موسیٰ یہ جو جادوگر آئے ہیں نا، ان کا لباس اور تیرا لباس ایک جیسا تھا، ان جادوگروں نے تیرے جیسا لباس پہنا ہوا تھا، مجھے حیا آتی تھی کہ میرے نبی میرے موسیٰ جیسا لباس پہنا ہو اور ایمان کے بغیر میں ان کو واپس بھیج دوں، نہیں، میں نے انہیں ایمان کی دولت دے دی، لباس کی برکت سے اللہ نے دل بدل کے ایمان کی دولت دی تھی۔ ہم کس وہم و گمان میں، اور یہ انگریزاں نے لباس پالے، مولوی تھے فتوے لاندے ہی رہتے، لب پتہ جائے گا جب حضور کے سامنے پہنچو گے قیامت۔ میں نے وہ بات عرض کی تھی امام ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ کی، مدینہ منورہ کے امام ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، ایک دن آئے حدیث پڑھانے کے لیے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضرت کیا ہوا؟ رات مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تھی۔ اچھا حضور نے کیا فرمایا؟ روتے ہوئے بتا رہے ہیں میں حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا، اسی جگہ بیٹھا تھا، مسجد نبوی تھی، آپ علیہ السلام کو میں نے سلام کیا اور کہا حضور اپنی امت کے لیے دعا کیجیے۔ خواب میں نے حضور کو کہا تھا حضور امت بڑی پریشان ہے، دعا کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ بات سنی تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے، جلال سے، ہاتھ سامنے کی طرف اشارہ کیا ہاتھ سے اور فرمایا میں اپنی اس امت کے لیے دعا کروں جسے لباس بھی میرے دشمنوں کا پسند ہے۔ حضرت فرماتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا جہاں حضور نے اشارہ کیا تھا، مسجد نبوی کا دروازہ کھلا تھا، باہر سے ایک نوجوان پینٹ شرٹ پہن کر وہاں سے گزر رہا تھا۔ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، اگرچہ پینٹ شرٹ کی علماء نے گنجائش دی ہے، لیکن یہ محبت والا لباس نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے کم از کم اتنی محبت کا تھا۔ آج کو تو میں حیران ہوتا ہوں، عورتوں کو گندی عادت پڑ گئی پینٹیں پہننے کی، چست بھائی گھر میں، اور یہ چھپاتا ہوا سطر، ایسی بے حیائی بے غیرتی۔ حدیث میں آتا ہے، سنیے کان لگا کے سنیے، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم کے لوگ، حضور علیہ السلام کی صحیح روایت، فرمایا دو قسم کے لوگ جو میرے زمانے میں نہیں ہیں، میرے بعد آئیں گے اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی انہیں نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر ایک، کچھ لوگ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں کوڑے یا کوڑے جیسی چیزیں پکڑی ہوئی ہوں گی اور حاکم وقت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مظلوم عوام پر وہ برسائیں گے، جیسے آج کل لاٹھی چارج کرتے ہیں پولیس والے اپنے مظلوم رعایا پر، ظلمن
ظلمن جو ایسا کرتے. ایک یہ لوگ ہیں جنت میں بھی نہیں جانیں گے, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی, حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر خوشبو سونگی جا سکتی. اور دوسری جو بات فرمائی نا, عورتیں سے پلے باندھ کر جائیں, فرمایا دوسری وہ عورتوں کی جماعت جنہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. فرمایا وہ عورتیں کاسیات عاریات, کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. صحابہ کے سامنے جب یہ بات آئی نا, صحابہ حیران تھے کیسے ممکن ہے کہ کپڑا بھی پہنا ہو پھر بھی ننگی ہو. ان کے دور میں تو کیا ہوتا تھا, عجیب بات بتاؤں, صحابہ کے دور میں کوئی خاتون گلی میں سے گزرتی تھی نا, گلی میں سے گزر رہی ہے, برقع پورا ڈھیلا ڈھالا برقع پہنا ہوا ہے, اچانک اس کو پتا چلا سامنے سے مرد آ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے وہ خاتون پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد دیوار کے ساتھ لگ کے چھپ کے کھڑی ہو جاتی تھی. جب تک وہ مرد گلی کراس نہیں کر جاتا تھا اس وقت تک چلتی نہیں تھی کہ میرے چلنے سے کبھی اس بندے کو پتہ نہ چلے میرا قد کتنا, میرا جسم موٹا ہے یا پتلا ہے. آج میرے گھر میں مجھے تو یہاں تک پتہ چلا, اللہ حفاظت فرمائے, کچھ خواتین اپنی بیٹیوں کو کہتے تو نے پردہ نہیں کرنا, میں ناراض ہوتی ہے, ہو جائے بھاڑ میں جائے ایسی ماں جو ماں پردے سے روک رہی ہے. یہ ماں ہے, مسلمان عورت ہے جو بچیوں کو پردے سے روک دی ہے بے حیائی کی. یہ ماں بھی مجرم ہے, قیامت میں پکڑی جائے گی. یہ باپ مجرم ہے جو اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہو کو پردے کا حکم نہیں دیتے. تف ہے ان نوجوانوں پر جو کہتے ہیں میں نے بے پردہ عورت سے نکاح کرنا. عجیب لوگ آ گیا, عجیب معاشرہ آ گیا. فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی ان مردوں کو, ان عورتوں کو جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. کیا مطلب؟ علماء نے لکھا 3 صورتیں اس کی بنتی ہیں. یا تو اتنا چھوٹا لباس ہوگا کہ سطر کو نہیں ڈھانپا جا رہا, ٹخنے عورت کے ننگے, مرد کے ڈھپے ہوئے, بال کھلے. یہ کیا ہے جی؟ معراج کی شب معراج کو جو شوق سے منانے والوں یہ بات بھی ذہن میں رکھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے معراج کے موقع پر دیکھا سر کے بالوں سے پکڑ کے خاتون کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا. کیوں؟ بے پردہ ہو کر کھلے بالوں کے ساتھ غیر محرم مردوں کے سامنے آتی تھی, چاہے شادی کا موقع تھا, چاہے فلاں خوشی کا موقع تھا. یاد رکھو میرے عزیزوں, ذمہ داری بنتی ہے آپ مردوں کی, گھر کی عورتوں کی یہ تربیت کیجئے. اب کوئی نئی مخلوق نہیں آئے گی آپ کے گھر کی عورتوں کی تربیت کرنے والی. آپ مردوں پر ذمہ داری ہے, گھر کی عورتوں پر نظر, ان کی دنیا کی ساری خواہشیں آپ پوری کرتے ہیں, دین کے حوالے سے آپ نرم پڑ جاتے ہیں. وہ آنسو 2-4 آنسو بہاتی ہے, نہیں جی نہیں میرے سے برقع نہیں پہنا, کہتے ٹھیک ہے. آپ کو اس پر دین کے معاملے میں سختی کرنی چاہیے, دنیا کے معاملے میں نرمی کریں. ہم الٹ کرتے ہیں, دین کے معاملے میں بیگم بچی نماز نہیں, کوئی گل نہیں, پردہ نہیں کری, کوئی گل نہیں, غیر محرم مردوں سے پڑھنے جا رہی ہے, کوئی گل نہیں. ہاں وقت پہ کپڑے استری نہیں ہوئے, حضرت صاحب کا پارا چڑھ جاتا ہے, کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو غصے میں بھر جاتے ہیں. کوئی اور کسی بات پر اس کے ساتھ کوئی جانا آپس میں طلاق کلامی ہو گئی تو طلاق تک کی دھمکیاں دے دیتے ہیں. دین کے معاملے میں نرم ہے, دنیا میں سخت ہو جاتا ہے, الٹ معاملہ ہم کرتے ہیں. میرے عزیزوں, دین کے معاملے میں سختی, دنیا میں جتنی ہو سکے نرمی کیجیے. میں نے جو عرض کیا اس حدیث کو پلے باندھ کر چاہیے. لباس کے حوالے سے کچھ اہم اور چیزیں بھی انشاءاللہ, وقت زیادہ ہو رہا ہے, میں انشاءاللہ اس کو آئندہ نشست میں عرض کروں گا. آئندہ پیر کو, آئندہ 2 یا 3 پیریں ہماری جو ہے نا یہ کلاس ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ اختتامی آخری پروگرام ہو جائے گا رمضان سے پہلے. 3 اپریل کو انشاءاللہ امید ہے کہ پہلا روزہ ہوگا تو ہم مارچ کے اینڈ تک اس کو بالکل ختم کر دیں گے, کور کر دیں گے. اللہ ہمیں دین کے احکامات کو سمجھنے کی, سیکھنے کی, عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور گزشتہ پیر کو بھی اب خواتین کی طرف سے بھی مردوں کی طرف سے بھی کچھ کارگزاریاں آئی تھیں, وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں چند منٹوں میں. اگر آج کوئی سوال ہے تو وہ بھی لکھ بھیجیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے درخواست ہے کہ کورس جاری رکھیے, کیونکہ اس کورس سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے. کچھ مسائل ایسے تھے جو ہمیں آج تک معلوم نہ تھے, وضو غسل کے مسائل, نماز روزہ کے مسائل, زکوٰۃ کے وغیرہ بہت باریکیوں سے معلوم ہوئے. ہفتے میں 1 دن کلاس لینے کے بعد باقی دنوں میں عمل کی توفیق ملتی ہے. کوشش ہوتی ہے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں ان پر عمل بھی کیا جائے. اللہ آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کورس انتہائی مفید ہے, اس کے ذریعے ہمارے علم و عمل میں اضافہ ہوا ہے. دعا اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اسلام کے لیے منتخب فرمائے. آپ نے ہمیں بہت ضروری مسائل سے آگاہ کیا, اس کا شکریہ. ہم اپنے الفاظ میں ادا نہیں کر سکتے, بس آپ سے گزارش ہے کہ کورس جاری رکھیں تاکہ ہم حاضر ہوتے رہیں, دین سیکھنے والوں میں شامل رہیں. دعاؤں کی درخواست. آمین.
عالم صاحب اس کورس سے ہمارے علم و عمل میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اس دین کے کورس میں دین کی باریکیاں پتہ چلتی ہیں، یہ کورس انتہائی مفید ہے۔ یہ آپ کے گھروں کی خواتین کی طرف سے چیٹیں آئی ہیں جنہوں نے اس کورس میں شرکت کی ہے، اللہ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کورس انتہائی مفید ہے، دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اسلام کے لیے منتخب فرمائے۔ آپ نے ہمیں بہت ضروری مسائل سے آگاہ کیا، اس کا شکریہ ہم اپنے الفاظ میں ادا نہیں کر سکتے، بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ کورس جاری رکھیں تاکہ ہم حاضر ہوتے رہیں، دین سیکھنے والوں میں شامل رہیں۔ اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کو دین دنیا کی آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اس کورس کے توسط سے دین اسلام کے ان پہلوؤں کے بارے میں آگاہی حاصل ہوئی جس کے بارے میں ہمیں کوئی شعور نہیں تھا، اس کے علاوہ روزمرہ زندگی بسر کرنے کے انداز سیکھنے کو ملے، ہفتے میں ایک دن کلاس لینے کے بعد باقی دنوں میں عمل کی توفیق ملتی ہے۔ کوشش ہوتی ہے جو چیزیں معلوم ہوئی ان پر عمل بھی کیا جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔